وہ قوم کو ایک بار پھر بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب تیرے وہ دن گزر چکے ہیں۔ کنٹینروں کی زبان اب آپ کو نجات دلانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ گزشتہ 1.5 دہائی سے قوم اس طرح کی درفشانیاں سنتے سنتے سن ہو چکی ہے۔ الزام لگا رہے ہو کہ میرے خلاف بین الاقوامی سازش، اس سے بڑھ کر سیاسی لحاظ سے، سفارتی لحاظ سے کوئی احمقانہ گفتگو ہم نے تاریخ میں کسی وزیر اعظم کے منصب پر بیٹھے ہوئے شخص سے نہیں سنی۔ آج جب آپ جا رہے ہیں تو اسے بین الاقوامی سازش قرار دے رہے ہیں، جبکہ میں کہہ چکا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کا آنا بین الاقوامی سازش کے تحت تھا، آپ کا جانا تمہاری اپنی نااہلیوں کی وجہ سے۔ دوسروں کو چور چور کہہ رہے ہو، 3.5 پونے 4 سال حکومت کر کے بھی تم آج تک کسی کی چوری نہیں پکڑ سکے، باہر کا بھیجا ہوا 1 روپیہ واپس نہیں کر سکے۔ مشرف کے زمانے سے جس ادارے کو ہائر کیا گیا تھا وہ اعتراف کر چکا ہے اور معافی مانگ چکا ہے کہ ہمیں چوری کا کوئی مال نہیں ملا، اور آپ مسلسل اپنے اس بار بار کے الفاظ جو آپ کی عادت بن چکے ہیں اور جو آپ کے مقام و اخلاق کے عین مطابق ہیں، گالیاں دے رہے ہو لوگوں کو۔ تو یہ بھی تو تمہاری نااہلی ہے کہ الزامات لگا رہے ہو اور حکمران بن کر بھی تم کسی کے جرم کو نہ پکڑ سکے ہو، نہ قوم کی امانت لوگوں کو واپس لوٹا سکے ہو۔ سو ایسا نااہل بھی تو ملک کا حکمران نہیں ہونا چاہیے۔ جس خط کا وہ ذکر کر رہے ہیں، کس کو آپ دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر یہ خط اتنا ہی خطرناک ہے تو کیا باضابطہ طور پر امریکی سفیر کو بلا کر اب تک ان سے احتجاج ہوا ہے؟ کیا یہ پاک ایمبیسی کی اسسمنٹ ہے؟ جن لوگوں سے ان کی گفتگو ہوئی ہے، اس سے جو انہوں نے اخذ کیا ہے، اس کو انہوں نے سفارتی کیبل کے ذریعے بھیجا۔ تو پھر اپنے سفیر کو اب تک تحقیقات کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کے لیے پاکستان کیوں نہیں بلایا گیا؟ 7 مارچ کو یہ خط لکھا گیا ہے، اور پھر OIC کے اجلاس میں اسی امریکی ڈیلیگیشن کو دعوت دی گئی اور اس میں شرکت کے اعزاز سے سرفراز کیا گیا۔ عجیب بات ہے، کیا لوگوں سے تم بیوقوف بنا رہے ہو؟ یہی امریکہ جب اس کا صدر ٹرمپ تھا اور آپ کو وہاں ان سے ملاقات کی پذیرائی ملی تھی، تو آپ نے واپسی پر جشن منایا اور کہا یوں محسوس کر رہا ہوں جیسے میں ایک بار پھر
ورلڈ کپ جیت کر آیا. لیکن آج جب امریکہ کا دوسرا صدر وہ آپ کو فون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اب بین الاقوامی سازش ہو گئی ہے. یعنی اگر وہ آپ کو تحفظ دیں، وہ آپ کو سپورٹ کریں، آپ کے جائز و ناجائز کو تحفظ دیں تو پھر تو امریکہ ٹھیک. لیکن اگر وہ آپ کے ناجائز کو جائز کہنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر وہ دشمن ہو جاتا ہے. امریکہ سے اختلاف اگر برملا اور میدان میں کھڑے ہو کر ڈٹ کر کسی نے کیا ہے وہ جمعیت علماء اسلام ہے، وہ فضل الرحمان ہے جس نے میدان میں کھڑے ہو کر عالمی استعمار کو للکارا ہے. یہ جب میں اس کو للکار رہا تھا تو تم ان کے بوٹ پالش کر رہے تھے، میں تمہیں نہیں جانتا. جب جنرل مشرف امریکہ کے بوٹ پالش کر رہا تھا تو آپ جنرل مشرف کے لیے کمپین چلا رہے تھے، ریفرنڈم میں آپ اس کا ساتھ دے رہے تھے. جس طرح مودی ابھی برسر اقتدار نہیں آیا تھا اور آپ اس کے آنے کے لیے خوش ہو رہے تھے کہ وہ آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل کر لے گا، سو یہ جو حل کیا ہے آپ تو اس سازش میں شریک ہیں ان کے ساتھ. آج اس وقت اس کی ایک مہم جوئی یہ بھی ہے کہ فوج کے ادارے کو متنازع بنایا جائے. آئی ایس آئی کے چیف کی نوٹیفیکیشن کو لٹکانا کس مقصد کے لیے تھا اور کس کے اشارے پر ادارے کو بے توقیر کیا گیا؟ اختلاف رائے تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ادارہ من حیث الادارہ اس کی بے توقیری ماضی میں جس طرح آپ نے کی، کیا پاکستان کی تاریخ میں اسے کوئی مثال ملتی ہے؟ اب سن لو، تمہاری بہانوں اور نشانوں کی سیاست ختم ہو چکی ہے. اب اپنے گھر کا راستہ تاڑنے کی بجائے کسی اور گھر کا راستہ تاڑنے کی فکر کیا کرو. عیاشیوں کا تیرا دور ختم ہو چکا ہے. پوری دنیا کا احتساب 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 کرنے والا آج انشاءاللہ خود احتساب کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا. تو اس حوالے سے ہم ان کی اس تقریر کو مسترد کرتے ہیں اور ایک ہارا ہوا انسان آج اپنی شکست کا اعتراف کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا. اب تو سالوں کی بھی بات نہیں، مہینوں کی بھی بات نہیں، ہفتوں کی بھی بات نہیں، اب تو ایک دو دنوں کی بات ہے. اب تو حساب کتاب گھنٹوں کے حساب سے ہو رہا ہے اور آپ کا جانا ٹھہر گیا ہے. اور جس دن آپ جائیں گے یہ دن قوم کے لیے نجات کا دن ہوگا کہ ایسے نااہل، ایسے نالائق، ایسے ناجائز حکمران سے قوم کو نجات مل گئی ہے. اور جن لوگوں کو آپ بکاؤ مال کہتے ہیں، جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ ضمیر فروش ہیں، جب آپ جہاز اڑا کر ہر شہر میں جا جا کر ضمیر خرید رہے تھے، ممبران کو خرید رہے تھے اور اپنی حکومت بنا رہے تھے، اس وقت یہ آپ ہی کی نظر میں باضمیر تھے. آج جب وہ آپ کے خلاف میدان میں اتر آئے ہیں تو اب وہ ضمیر کے فروخت کرنے والے ہو گئے ہیں. ایک معیار رکھو، روز روز تمہارے معیار بدلتے رہتے ہیں. ہماری طرح ہو جاؤ. پہلے دن سے آپ کو جو کہا ہے آج بھی اس پر قائم ہیں. ایک لمحے کے لیے ہمارے موقف میں آپ کے لیے کوئی جھول نہیں آیا. اپنے موقع پہ ڈٹے رہنے کا سبق سیکھو. روز روز سیاست تبدیل کرتے ہو، کبھی ڈکٹیٹر کے ساتھ، کبھی اس کے ریفرنڈم کے لیے تحریک چلانے والے،